أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا صلوات بجی خاندان فاطمہ. حق تعالی برادر عزیز قاضی وسیم صاحب کے والدین اجداد اور ان کی والدہ معظمہ کی جن کی آج برسی ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے. روز جمعہ ہے اور 25 ذی قعدہ ہے. کئی مناسبتیں ایک جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد جو لمحات گزر رہے ہیں جن میں اور آپ بیٹھے ہیں امام ہشتم جن کے ایام شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد 170 مرتبہ یا نورو یا قدوس کا ذکر کرے گا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. پروردگار اس کے دل کو نورانی بنا دے گا. ایک روز جمعہ ہو پھر عصر جمعہ اور دوسری جانب 25 ذی قعدہ. اصول کافی کی 4تھی جلد میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے مولے متقیان سے بھی یہ حدیث نقل کی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی کہ آج کا دن 25 ذی قعدہ روز دحیۃ الارض ہے. یہ امام موسیٰ کاظم نے بیان فرمایا, خود امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے بیان فرمایا, مولے متقیان نے بیان فرمایا, امام شیشم کی باقی معصومین سے بھی حدیث ہے کہ آج کے دن مکہ کی سرزمین کے نیچے سے زمین کا فرش بچھایا گیا, پانی کے اوپر نقطہ آغاز جہاں سے مٹی بچھائی گئی یہ خانہ کعبہ ہے, اور پھر سرزمین مکہ اور پھر پوری کائنات میں آج کے دن کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا جن کے ایام شہادت ہیں آقا فرماتے ہیں کہ آج کا دن اگر کوئی شخص اطاعت خدا میں گزارے تو اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا, اور ایسے 100 سالوں کی عبادت کا صلہ دیا جائے گا جس کے ہر دن اس نے روزہ رکھا اور ہر رات اس نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی. تیسری مناسبت آج 25 ذی قعدہ وہ دن ہے کہ جس دن امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ الرضا مدینہ سے جب خراسان تشریف لا رہے تھے تو آپ مرو کے مقام پر پہنچے جہاں آپ سے خارق العادہ امور کا ظہور ہوا,
اور سب سے بڑی مناسبت کے 23 ذیقعد روز شہادت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے، اور آج 25 ذیقعد سے متعلق سید ابن طاؤس نے الاقبال میں اور شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں تحریر کیا ہے کہ آج کے دن کا سب سے بڑا عمل امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت ہے۔ ایام شہادت ہیں، اسی نسبت سے جتنا بھی وقت ہے ہمارے پاس میں چاہوں گا کہ میں امام کی سیرت کے کچھ ابعاد و کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کروں۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا وہ نور خدا، یہ لفظ خود آپ سے متعلق مولے متقیان نے بیان فرمایا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بستر شہادت پر بیان فرمایا۔ اس عالم میں جو ائمہ کا نور ہے، عالم ناسوت میں، عالم ملک میں، عالم مادہ میں، یہ ان کے نور کا نازل ترین رتبہ ہے پیکر بشری، ورنہ یہ ذوات ذی مراتب ہستیاں ہیں۔ عالم ناسوت عالم ملک سے ماورا، اس سے بالاتر عالم مثال، پھر عالم نفس، پھر بیت المعمور، آسمان چہارم، عالم جبروت، ملکوت اسفل، پھر ملکوت اعلی، اور اس کے بعد عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات۔ یہ 14 نور عالم لاہوت کے باشندے، یہ حقیقت محمدیہ جو کبھی ذات مصطفیٰ کی شکل میں متجلی ہوئی، کبھی علی کی شکل میں ظاہر ہوئی، کبھی فاطمہ کی شکل میں، کبھی امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا۔ بظاہر امام علی ابن موسیٰ الرضا پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے 137 سال 8 مہینے اور 12 دن گزرنے کے بعد 148 ہجری میں 11 ذیقعد کو اس عالم ناسوت میں اللہ نے شمس الشموس کے نور کو ظاہر فرمایا۔ لیکن حقیقت میں وہی حقیقت محمدیہ، وہی حقیقت محمدیہ، جس طرح سے غار ثور سے پیغمبر جب باہر نکل رہے تھے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن عثمان بن عامر، جن کا پہلے نام عتیق تھا اور پیغمبر نے بدل کے عبداللہ رکھا، اور کنیت ابو بکر جو جمہور کے پہلے خلیفہ، یہ امام احمد ابن حنبل نے تحریر فرمایا۔ اور اس کے علاوہ بڑی بڑی شخصیات جب پیغمبر غار ثور سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر جیسی غار کے دہانے پر آئے، پیغمبر نے ابو بکر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا سنو اے ابو بکر، کفی و کف علی فی العدل سوا، یاد رکھنا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت الہیہ میں برابری کی منزل پر۔ پیغمبر اسلام ید اللہ، وہی حقیقت محمدی، علی خود ید اللہ، اور اس ید اللہ کا اس عالم ہست و بود میں 10واں مصداق علی ابن موسیٰ الرضا۔ یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے تحریر کیا کہ ایک تاجر مامون الرشید کے پاس آیا اس کے دربار میں، اور جیسے ہی اس کے دربار میں داخل ہوا تو چاروں طرف ایک مخصوص خوشبو پھیل گئی، اور مامون کا دربار خوشبو سے معطر ہوا۔ پوچھا یہ کیسی خوشبو ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ مال ہے۔ کہا کیسا مال ہے؟ کہ اتنا قیمتی ہے کہ جو تمہاری حکومت سے بھی زیادہ ارزش رکھتا ہے۔ کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو میری حکومت سے زیادہ قیمتی ہو؟ کہ میرے پاس پیغمبر گرامی اسلام کی کچھ بال ہیں۔ کہ کیسے پتا چلے کہ یہ بال جو تو اپنے پاس لے کے آیا پیغمبر اسلام کے؟ کہا مامون الرشید تو سلطان ہے، خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، آج تک تم نے مختلف خوشبوؤں کا استعمال کیا، لیکن جو خوشبو ان بالوں سے اٹھتی ہے تم نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ اس نے محسوس کیا، استشمام کیا اور کہا مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، بتاؤ کیا قیمت ہے؟
کا ایک بال 1,00,000 درہم کے بدلے میں اس نے 7 لاکھ درہم ادا کیے. وہ 7 بال خریدے اور عمائدین سلطنت کو، اکابرین کو، خواص کو، گورنروں کو، مشیروں کو بلا رہے، دعوت دے رہے، او آ کر پیغمبر گرامی اسلام کے بالوں کی زیارت کرو. اور یہی پیغام ولی عہد سلطنت امام علی ابن موسیٰ الرضا کی طرف روانہ کیا کہ فرزند رسول آپ بھی تشریف لائیے. امام علی ابن موسیٰ الرضا جیسی تشریف لائے، اس نے سبز پارچے میں لپٹے ہوئے وہ 7 بال آپ کے سامنے رکھے. کہ یہ آپ کی جد کے منہ مبارک ہیں. یہ بال ابھی آپ لاہور میں چلے جائیں بادشاہی مسجد میں، وہاں پر بھی یہ بال رکھے گئے. ترکی میں بھی ہیں، مقبوضہ کشمیر میں بھی کہتے ہیں کوئی جگہ ہے، اور بھی مقامات پر. تو میزان کیا ہے، معیار کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ ختمی مرتبت کا بال ہے یا کسی اور کا بال ہے؟ تو جب اس نے یہ بال رکھے حضرت کے سامنے تو پہلے آپ نے اپنی انگشت مبارک سے 3 بال الگ کیے اور 4 بال الگ کر دیے. عرض کیا فرزند رسول یہ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ 4 بال تو میرے جد رسول اللہ کے بال ہیں، لیکن یہ 3 کسی اور کے بال ہیں. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے ان 4 بالوں سے اپنے وجود کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، لیکن باقی 3 بالوں سے اپنے وجود کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی. کہنے لگا فرزند رسول یہ دلیل جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو صرف آپ کے لیے حجت ہے، ایسی بات کریں جو سب کے لیے حجت قرار پائے. فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو تو آگ روشن کرو. آگ روشن کی گئی. امام نے 3 بال اس آگ میں پھینکوا دیے، تینوں بال جل کر راکھ ہو گئے. پھر فرمایا کہ اب ان 4 بالوں کو آگ میں رکھو. جیسے ہی 4 بال آگ میں رکھے گئے فوراً آگ بجھ گئی. کہ یہ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے محمد و آل محمد کے جسموں پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام قرار دیا. علی ابن موسیٰ الرضا وہی حقیقت محمدیہ بظاہر پیغمبر کی رحلت کے 137 سال 8 مہینے 12 دن گزرنے کے بعد دنیا میں آ رہے ہیں، لیکن آپ کے وجود کی حقیقت وہی ہے. یہ وہی گوشت ہے، یہ وہی خون ہے، یہ وہی روح ہے، یہ وہی علم ہے، یہ وہی کمالات ہیں. اس لیے امام راغب اصفہانی نے اپنے محاضرات میں تحریر کیا کہ اس عالم ہست و بود کے کسی بھی خاندان میں نسلاً بعد نسلاً 7 پشتوں میں فضائل اور کمالات اس طرح سے منتقل نہیں ہوئے جس طرح سے محمد و علی کے خاندان میں یوں چلے کہ آپ کے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا تک یہ کمالات پہنچے. اس طرح سے کہ لوگ علی ابن موسیٰ الرضا کو دیکھ کر یوں محسوس کرتے تھے گویا اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا ہیں. کیا وحدت کردار ہے. چلے جائیں دنیا میں امت مسلمہ 72 فرقوں میں بٹ چکی ہے، اور عام طور پر جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کی 4 ائمہ کی اتباع کرتے ہیں. فقہ میں، احکام میں، حلال و حرام میں، احکام خمسہ میں، یا شافعی ہیں یا حنبلی ہیں یا مالکی ہیں یا حنفی ہیں. لیکن جا کر دیکھیے اکثر مسائل میں یہ 4 امام آپ کو ایک نقطے پہ اکٹھے نظر نہیں آئیں گے. یہاں تک کہ نماز جو اساسی ترین وظیفہ ہے، فریضہ ہے، اساسی ترین واجب ہے، اور 1.5 لاکھ صحابہ کرام نے مسلسل پیغمبر گرامی اسلام کو کم از کم 10 سال مسلسل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. دن میں 5 مرتبہ پیغمبر اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو امت کا اجماع ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود جا کر آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی فرق اسلامی ہیں ان کے 4 امام یہ ائمہ اربع نماز میں بھی خود جو ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، ہاتھ کھولنے کا مسئلہ ہے، اس پر بھی اتفاق نہ کر سکے. 4 امام ہیں اور چاروں کی بات الگ ہے. امام مالک ابن انس ان کا فتویٰ یہ کہ نماز میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے، اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ نماز میں ناف سے اوپر ہاتھوں کو باندھنا چاہیے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ناف سے تھوڑا نیچے ہاتھوں کو باندھنا چاہیے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے کے اوپر ہونے چاہیے، تاکہ اس طرح یہ میری سوچ ہے کہ جیب میں جو کچھ ہے اس کی بھی حفاظت ہوتی رہے، نماز بھی ہوتی رہے. لیکن 4 امام ہیں اور 4 ایک مسئلے میں ایک مقام پر متفق نہ ہو سکے. ایک کہتے ہیں ہاتھ کھول کے پڑھیں، ایک کہتے ہیں ناف کے نیچے، ایک کہتے ہیں ناف کے اوپر، ایک کہتے ہیں کہ سینے کے اوپر ہاتھ ہونے چاہیے. 4 امام ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک مسئلے پر متفق نہ ہو سکے. لیکن آپ کے 12 امام ہیں، اس کے باوجود کے 12 امام ہیں، لیکن جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہ تیسرے نے کہا.
بظاہر چہرے بدل رہے ہیں لیکن کردار ایک ہے، گفتار ایک ہے، رفتار ایک ہے، انداز ایک ہے. اور اس بات کو کس کس طرح سے سمجھایا گیا. امام علی ابن موسیٰ الرضا، آج 25 قعدہ ہے، آج کے دن 200 ہجری 25 قعدہ بروز جمعہ جب امام علی ابن موسیٰ الرضا مرو کے مقام پر پہنچے تو یہاں پر ایک مومن جس نے شب گزشتہ خواب دیکھا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام محراب عبادت میں تشریف فرما ہے اور پیغمبر کے داہنے جانب کھجوروں کا ایک تشت ہے جس میں کھجوریں پڑی ہیں. اور عالم خواب میں اس مومن نے دیکھا کہ ایک مرتبہ یہ آگے بڑھ کر پیغمبر سے خواہش کرتا ہے کہ رسول خدا مجھے کچھ کھجوریں عنایت کیجئے. پیغمبر نے ایک مٹھی کھجوروں کے تشت سے بھری اس کی طرف بڑھائی اور وہ مومن دیکھتا ہے کہ خواب میں جب کھجوریں ملی اس نے شمار کیا، گنا تو ان کی تعداد 18 تھی. 18 تھی. جیسے یہ خواب دیکھا دوسرے دن پتا چلا کہ آپ کے فرزند علی ابن موسیٰ الرضا مرو پہنچ رہے ہیں تو سوچا کہ میں یہ خواب آپ کے فرزند سے پوچھوں کہ اس کی تعبیر کیا ہے. آج دنیا مختلف لوگوں کو ولی مان کے بیٹھی ہوئی ہے، جو یہ کرے وہ بھی ولی ہے، جو ایسے کرے وہ بھی ولی ہے. یہاں تک کہ میں نے پڑھا یہ تاریخی کتابیں، عام انسانوں کے کسی سے متاثر ہو جانا یہ اور بات ہے. بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے حکمران، جہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر جو خدا سے متعلق ایسا عقیدہ نہیں رکھتا تھا لیکن جیسی سنتا فلاں مقام پر کوئی ولی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے، طویل ترین سفر کر کے پہنچ جاتا تھا. اور ایک مرتبہ جب اس کو کسی نے بتایا کہ بڑے ولی اللہ ہیں، بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے عارف ہیں، بہت بڑے ولی صاحب کرامات، تو یہ خود سفر کر کے پہنچا، بہت طویل سفر کر کے پہنچا. اور جب اس ولی کو جو برائے نام ولی تھا اس کو پتا چلا کہ اورنگزیب عالمگیر آ رہا ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور اب یہ گھنٹوں بیٹھ کے انتظار کر رہے. زمانے کا بادشاہ، مغل حکمران دیکھ رہے کہ نماز ختم ہو تو آگے بڑھوں، دعا لوں، رہنمائی لوں، ان سے اور گفتگو کروں، استفادہ کروں، لیکن ان کی نماز بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ جو ولی اللہ بنے ہوئے تو برابر نہ، یہ تاریخی کتابوں میں مسلسل نماز پڑھے جا رہے ہیں طولانی ترین نماز. اور یہ انتظار میں خود متاثر ہو رہے ہیں کہ کتنے نیک ہیں، کتنے پارسا ہیں، کتنے زاہد ہیں، کتنے بڑے عبادت گزار ہیں. اتنی طولانی نماز کے برابر نماز پڑھے جا رہے ہیں جہاں تک کہ نماز کے دوران اس شخص نے اپنی زبان سے عجیب کلمات کہنا شروع کی. یہ تاریخی کتابوں میں نماز پڑھتے پڑھتے، صورتیں پڑھتے پڑھتے اچانک کا ہوش ہوش ہوش. جب سنا اورنگزیب عالمگیر نے تو حیران ہوا کہ کیا کر رہا ہے یہ ولی، نماز کے دوران ہوش 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 یہ کلمات کیوں ادا کیے. یہاں تک کہ جب اس نے نماز پڑھی یہ آگے بڑھا، ہاتھوں کو بوسہ لیا اور کہنے لگا اگر جسارت نہ گستاخی نہ تو بات جاننا چاہتا ہوں. کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتائی کہ نماز کے دوران جب آپ اتنے انہماک سے نماز پڑھ رہے تھے، اتنی طولانی نماز، تو اس کے دوران میں نے دیکھا کہ آپ نے ہوش 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 کہا. یہ اس کا مطلب میں سمجھ نہیں سکا، یہ پہلی مرتبہ سنا. کہا ہاں تم نے پوچھا، میں کسی اور کو نہ بتاتا لیکن تم طویل سفر کر کے آئے ہو بادشاہ تو تمہیں بتا رہا ہوں اے اورنگزیب عالمگیر. حالت نماز میں عالم استغراق میں مکہ جا پہنچا، خانہ کعبہ میں جا پہنچا. اور جب میں عالم استغراق میں خانہ کعبہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہا ہے. تو اسے باہر نکالنے کے لیے، خانہ کعبہ سے دور کرنے کے لیے میں نے کہا ہوش ہوش ہوش. یہ اور آگے بڑھا اور متاثر ہوا کہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں جو اتنے دور رک کر حالت نماز میں عالم استغراق میں ان حالات کو مشاہدہ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اور خانہ کعبہ کے اندر سے کس طرح سے کتے کو باہر کر دیا اور زیادہ ہاتھوں کو چومنا شروع کیا. اور پھر جو وزیر تھا نسبتاً ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، کہنے لگا جب یہ دیکھا بادشاہ سے سوچا کہ اگر بادشاہ سے کہا تو وہ کہے گا یہ شاید حسد کر رہا ہے، کہ متاثر ہو رہا ہے بادشاہ. تو اس وجہ سے اس لیے کہا کہ خواہش کی کہ بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے ولی خدا ہیں تو ہم چاہتے کہ ہم ان کے فیض وجود سے استفادہ کریں، آپ انہیں دعوت دیں، دارالخلافہ میں، دارالحکومت میں انہیں بلائیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور عمراء کو، سلاطین کے جو اراکین تھے، حکومت کے ارکان ہیں، ان کو نصیحت کریں، واعظ کریں تاکہ ہماری حکومت میں خیر و برکت و رعایا استفادہ کریں. تو اس خواہش کے جواب میں کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، اگرچہ میں کہیں نہیں جاتا لیکن میں چلا ہوں گا تاکہ لوگ استفادہ کریں. بالآخر ان کے لیے، اس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا، دسترخوان سج گئے اور سامنے وزیر باتدبیر نے ایک عجیب کام کیا. باقی کھانوں کے علاوہ پلاؤ سب کے سامنے ایک بڑا ظرف رکھا، ہر ایک کے سامنے، اور پلاؤ کے اوپر ایک مرغ کی ٹانگ رکھ دی. جتنے بھی حاضرین تھے، جتنے بھی مہمان آئے ہوئے تھے، اور سب کے سامنے جو ٹانگ رکھی تو یہ جو ولی جو جس سے متاثر تھا وقت کا بادشاہ، اس کے سامنے مرغ کی ٹانگ نہیں رکھی بلکہ مرغ
की टांग को चावलों के अंदर छुपा दिया। और कुछ वक्त के बाद जब बादशाह ने कहा कि बिस्मिल्लाह सब शुरू करें, सब खाने लग गए। एक मर्तबा ये मेहमान खुसूसी नाराज हुआ, बादशाह से कहा आलमगीर मुझे गोश्त खाने का कोई शौक नहीं है, ना मैं गोश्त शौक से रगबत से खाता हूँ, लेकिन कम से कम मेहमानदारी का तकाजा था कि आपको जिस तरह बाकी लोगों के सामने रखा था मेरे सामने भी रख देते। मैं खाता या ना खाता ये अलग बात है, लेकिन कम से कम आपको रख देना चाहिए था। ये सुना फौरन से निगाह दौड़ाई और गुस्से से अपने वजीर से कहा कि इंतजामात में क्यों कमी रह गई, जिसकी वजह से सबको बुलाया, आपने सबके लिए रखा, इसके सामने आपने मेहमान खुसूसी के लिए इसकी प्लेट में आपने गोश्त नहीं रखा। तो वजीर बातदबीर ने कहा कि बादशाह सलामत जी, किसने कहा है कि मैंने गोश्त नहीं रखा? मैंने रखा है लेकिन इस प्लेट के अंदर रखा है, जरा इनसे कहें कि चावलों को इधर उधर दाएं बाएं खिसकाएं तो इनको नजर आ जाएगी। और जब उसने खिसकाया दाएं बाएं हटाया तो देखा कि मुर्गे की रान बरामद हो गई। अब शर्मिंदा हुए, और जब वो शर्मिंदा हुए तो फिर वजीर ने ये सवाल किया कि बादशाह सलामत, बस मैं ये जानना चाहता हूं, आप मुझे इनसे ये पूछ के बता दें कि जिन्हें अपने सामने पड़ी हुई प्लेट में चावलों के अंदर मुर्ग की रान नजर नहीं आ रही तो खाने काबा के अंदर कुत्ता कहां से नजर आ गया? ये दुनिया है जिसने विलायत का मयार बना रखा है, लेकिन ये अली इब्न मूसा रिजा है। जब वो शख्स ख्वाब पूछने के लिए गया, वो मोमिन जिसने शबे गुज़श्ता ख्वाब देखा था, एक मर्तबा जैसे ही ख्वाब की तामीर के लिए गया तो इत्तेफाकन जब पहुंचा तो देखा वही कैफियत है। मस्जिद में मेहराब इबादत में फरजंद रसूल तशरीफ फरमा है और आपके दाहिने जानिब एक खजूरों का तश्त पड़ा है। सोचा बजाय ख्वाब की ताबीर पूछने के मैं फरजंद रसूल से भी ख्वाहिश करता हूँ कि आप मुझे चंद खुरमे अता कर दीजिए। अब जो ख्वाहिश की कि आप मुझे कुछ खुरमे अता कीजिए तो इमाम ने भी एक मुट्ठी भरी, और जब खजूरों की मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई तो इस मोमिन ने खजूरों को गिना, तादाद 18 थी। तो कहने लगा कि फरजंद रसूल कुछ और अता कर दीजिए। तो हजरत मुस्कुराए कहा, रात ख्वाब में अगर मेरे जद रसूलुल्लाह ने इससे ज्यादा दी होती तो मैं भी तुम्हें इससे ज्यादा दे देता। ये क्या सलीका है, क्या अंदाज है? जो हाथ नबी का है वही हाथ अली का है, जो हाथ अली का है वही हाथ अली इब्न मूसा रिजा का है। ये वहदत किरदार है, ये वहदत अमल है, ये वहदत सीरत है। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, फख्र का दिल में दरीचा बास करना चाहिए, और जिसका तू आका है उसको नाज करना चाहिए। वक्त महदूद है, लेकिन लाजिम है कि जब किसी मासूम की विलादत शहादत का दिन हो, उसी मासूम से मुतल्लिक चंद पहलू बयान हो जाने चाहिए ताकि नस्ल नौ तक के मारिफ मुंतकिल हो जाए। इमाम अली इब्न मूसा रिजा अपने दादा इमाम जाफर सादिक की शहादत के 16 दिन गुजरने के बाद इस दुनिया में आए, और क्या शरफ है, क्या मकाम है इमाम अली इब्न मूसा रिजा का कि 148 हिजरी 25 शव्वाल जब इमाम जाफर सादिक बिस्तर शहादत पर थे, एक मर्तबा अपने फर्जंद इमाम मूसा कासिम को करीब बुलाया, और करीब बुलाने के बाद फरमाया, ए मेरे बेटे मूसा, आले मोहम्मद को मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा। तो इमाम मूसा कासिम ने पूछा, बाबा जान आले मोहम्मद से आपकी मुराद क्या है? फरमाया, आपका वो बेटा जो मेरी शहादत के कुछ दिन के बाद इस दुनिया में आएगा, वो मेरा बेटा अली